إن الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج 10ویں پارے کے کوئز کے آنسرز ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور ساتھ اس کے جو میجر تھیمز ہیں وہ انشاءاللہ ہم کور کریں گے. سب سے پہلا کویسچن جو کوئز کا تھا وہ 41 آیت کریمہ سورۃ الانفال. اور جان لو کہ بے شک جو کچھ بھی غنیمت تم حاصل کرو گے تو بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، قرابت دار، یتیموں، مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے. اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن میں نازل کی، جس دن دو جماعتیں مد مقابل ہوئے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. غنیمت غنم کی جمع ہے جی. غنائم، مال غنیمت وہ مال ہے جو کفار سے جنگ کی صورت میں حاصل ہو. اگر ان سے جنگ کے بغیر کوئی مال حاصل ہو تو اسے فے کہتے ہیں، جس کا ذکر سورۃ حشر میں آئے گا. سورۃ انفال کے شروع میں انفال کو اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت قرار دیا گیا تھا. اب غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. غنیمت کی تقسیم میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی چیز جو چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کوئی بھی شخص اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. وہ سوئی کا دھاگا، اونٹ کے اون کی گچھی تک مال غنیمت کے کیمپ میں جمع کروانی ہوتی ہیں مسلمان فوجیوں کو. اگر وہ اس میں سے کوئی چیز چھپائے گا تو یہ خیانت میں شمار ہوگی، اور پھر اس کو ثواب نہیں ہوگا، عذاب ہوگا، جو کہ جس کی وعید سورۃ آل عمران کی آیت 161 میں ہے. اب غنیمت کے کل 5 حصے کیے جائیں گے. سے کہ اگر مال غنیمت 100 روپیہ ہے مثال کے طور پر، تو اس کے کل 5 حصے کیے جائیں گے، یعنی کہ 20 تو 4 حصے یعنی کہ 80 روپے اس میں سے ان لوگوں کو ملیں گے جنہوں نے جنگ میں شرکت کی. ان میں وہ بھی شامل ہیں جو بغیر کسی سواری کے ہیں، اور وہ بھی جو سوار ہیں. سوار کو اپنا 1 حصہ اور گھوڑے کے 2 حصے ملیں گے، اور جو سوار نہیں ہیں، جو پیدل تھے، ان کو 1 حصہ ان کا اپنا ملے گا. اور 5واں حصہ یعنی کہ 20 روپے ان اغراض کے لیے علیحدہ کر لیا جائے گا جس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے. اور یہ بھی خاص طور پہ امت محمد کو ان میں سے 20% اور جو فقراء، یتامہ، مساکین، قرابت داروں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ان کے لیے ہوگا. ورنہ امت محمد سے پہلے امتوں پر مال غنیمت حلال نہیں تھا. جو کچھ بھی ملتا تھا وہ ایک جگہ پر رکھ کر اس کو جلا دیا جاتا تھا، آگ لگا دی جاتی تھی. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا ہے تو آپ کے بعد جو ایک 5واں حصہ ہے مال غنیمت کا، وہ خلیفہ وقت کو دیا جائے گا. وہ جہاں مناسب سمجھے اس کو خرچ کرے، مثلا مجاہدین کے اسلحے، ان کی سواریوں کے لیے، کسی کو تحفہ، کسی کو انعام دینے کے لیے، اس طرح سے. اور یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر بھی اور ان پر بھی یہ خرچ کیا جا سکتا ہے، اور مسلمانوں کی اجتماعی مصلحت کے لیے بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد آ جائیے سورۃ انفال کی نیکسٹ کویسچن پہ. نیکسٹ کویسچن ہے جی سورۃ انفال کی آیت نمبر 45 سے لیا گیا ہے. درمیان میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری ڈسکرپشن کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اب جو آگے ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہم جنگ کے بارے میں قرآن کے اصول اور قرآن کی نصیحتیں پڑھ رہے ہیں کہ جب تم کسی گروہ سے مٹ بھیڑ ہو، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، جب تم کسی گروہ کے مقابل ہو تو جمع رہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. آمنے سامنے ہو جاؤ، ملاقات کرو، لڑائی کرو، تو اس وقت پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی ثابت قدمی کس طرح آئے گی جب آپ اللہ کو یاد کریں گے؟ تو گروہ کے مد مقابل جم جاؤ، یعنی کہ پوری دلیری اور شجاعت کے ساتھ جنگ کرو، ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو، مردانہ وار حالات کا مقابلہ کرو، بے جگری سے، انتہائی بے جگری سے لڑو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کو یاد کرتے رہو. اپنی اس قوت بازو پر بھروسہ نہ رکھو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. تو یہ 2 باتیں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اگر آپ ویسے لڑ رہے ہیں دشمن سے، یا آپ کی اپنی آپ سے، کسی بیماری سے، کسی برے حالات سے جنگ ہے، تو ایک تو دلیری، ثابت قدمی، اور پھر اللہ کی یاد، اللہ تعالیٰ سے ری انفورسمنٹ، تقویت لیتے ہی رہیں. آیت نمبر 46، اس سے اگلا کوسچن ہے
اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، اطاعت کرو. یعنی اس دوران میں، جنگ کے دوران، ویسے ہی عام زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن حالت جنگ میں یہ اہمیت دو چند ہو جاتی ہے، ڈبل ہو جاتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جنگ ہو تو پھر اجتماعیت، سارے لوگ ایک ہی مقصد پہ فوکس کرتے ہوئے لڑیں گے، آپس میں جھگڑا نہیں کریں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنازعات کھڑے نہیں کرنے، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تمہاری شہرت خراب ہو جائے گی. اس لیے صبر سے کام لیتے ہوئے آپس میں اجتماعیت کو برقرار رکھو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب سب کافی لوگ مل کر چل رہے ہوتے ہیں تو انڈیویجول ڈفرینسز کی بنیاد پر بہت احتمال ہوتا ہے کہ ہم اختلافات میں پڑ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کی کوئی بات آپ کو بری لگ جاتی ہے تو اس پہ صبر کر جائیے، بجائے اس کے کہ آپ لڑیں جھگڑیں. اور یاد رکھیے کہ اللہ کی مدد لڑنے والوں کے ساتھ نہیں، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ پھر اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صبر کا آپ کو انعام دے گا اور اس کی مدد آپ کے شامل حال ہو جائے گی. اچھا جی، اس کے بعد اگلا کویسچن ہے 49 آیت کریمہ ہے اور کویسچن نمبر 4 ہے. اچھا، یہ بات یاد رکھیے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس جنگ کے موقع پر ہمیں پتہ چل گئے. ڈوز تو ہم نے پڑھ لیے، ڈونٹس پہ ایک نظر دیکھ لیجئے جو آیت نمبر 47 اور 48 میں ہے کہ اتراتے ہوئے، ریاء الناس کرتے ہوئے اور شوخیاں مارتے ہوئے آپ نے گھر سے جنگ کے دوران نہیں نکلنا، کیونکہ اس طریقے سے شیطان انسان کی زندگیوں میں آ جاتا ہے. آگے آیت نمبر 49 جو اگلا کویسچن ہے کوئز کا، جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ایک بیماری تھی کہہ رہے تھے ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. جن کے دلوں میں بیماری تھی یعنی وہ لوگ جو کہ ابھی مکمل طور پر راسخ العقیدہ نہیں ہوئے تھے، جن کے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کا دین دھوکے میں ڈال رہا ہے اور ان کو ایسی ایسی آرزوئیں دلا رہا ہے کہ یہ غالب آ جائیں گے، یہ دیوانے ہیں، دینی جوش نے ان کو پاگل بنا دیا ہے. ان کو اگر دیکھیں تو تھوڑی سی تعداد اور بے سر و سامانی کا عالم، لڑنے کے لیے ایک کے سوا دوسرا گھوڑا بھی میسر نہیں، اور چلے ہیں قریش کے مسلح اور عظیم الشان لشکر سے مقابلہ کرنے، اپنی موت کو خود دعوت دے رہے ہیں. رسولوں اور ان کے ساتھیوں کو دیوانہ، پاگل، مجنون کہنے کا سلسلہ آج کا نہیں ہے، یہ پہلے رسول سے چلا آ رہا ہے. لیکن کفار کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ حالت کیا حالت ہوتی ہے جو دل میں ایمان کے بعد پیدا ہوتی ہے. اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو طعن و تشنی کی. اور یہ آج کے دور کی بات بھی ہے کہ جن کے دل میں ایمان نہیں وہ ظاہری اسباب پر فوکس کرتے ہیں، اور جن کے دل میں ایمان ہے وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. کیونکہ مومن کا بھروسہ سپاہ اپنی تلوار پر نہیں ہوتا اور وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے. آیت نمبر 50 سورۃ انفال، اور کاش تو دیکھے جب فرشتے ان لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں جلنے کا عذاب چکھو. یہ ہولناک منظر اللہ نے صرف یہاں پہ ہی نہیں بیان کیا، بڑی اور جگہوں پر بھی اللہ نے کافروں کی موت کا ہولناک منظر پیش کیا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک. آیت نمبر 53 کویسچن نمبر 6، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ اس لیے تھا، یعنی یہ عذاب کس لیے ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم پر کی ہوگی، یہاں تک کہ وہ بدل ڈالیں جو ان کے دلوں میں ہے. یہ اس لیے کہ اللہ بے شک سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی اعتقاد اور نیت جب تک نہ بدلے اللہ بخشی ہوئی نعمت کو نہیں چھینتا. اللہ تعالیٰ اپنی کسی قوم کو اپنی عطا کردہ نعمت سے اسی صورت میں محروم کرتا ہے جب وہ اپنے عقائد و اعمال اور اخلاق کو بدل کر اپنے متعلق ثابت کر دیں کہ وہ اس نعمت کے مستحق ہرگز نہیں ہیں. یعنی وہ ایمان کی بجائے کفر، شکر کی بجائے ناشکری، نیکی کی بجائے گناہ کرنے لگیں تو اس وقت اللہ بھی اپنی عطا کردہ نعمت کو ان سے واپس لے لیتا ہے. جیسا کہ ایک اور شاعر بھی کہتا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خدا اپنی حالت کے بدلنے کا. اچھا جی، اس کے بعد کویسچن ہے ہمارا 60 سے لیا گیا، آیت نمبر 60 سے.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ان کے دشمنوں کے مقابلے کے لیے قوت سے اور گھوڑے باندھنے سے تیاری کرو جتنی کر سکو، اور جس کے ساتھ تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اور ان کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو ڈراؤ گے جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم جو چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف پوری لوٹائی جائے گی اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قوت، بہت قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے اور اللہ کے کام کو آگے پہنچانے کے لیے کوشش کرتے رہو۔ اور حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے یہ آیت تلاوت کی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، پھر آپ نے فرمایا کہ دور سے رمی کرنا جو ہے نا، یہ ہے قوت، دراصل اصل قوت۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، یعنی وہ چیز جو دور سے پھینکی جاتی ہے۔ اور آج کے دور میں تو اوبیسلی ہم اگر میدان جنگ کی بات کریں تو اس میں ہر قسم کے میسائلز وغیرہ بھی آ جاتے ہیں، اور فکری بنیادوں پر اگر اسلام کی حفاظت کی بات کریں تو اس میں ہماری تمام جو علمی اور ایفرٹس آ جاتی ہیں جو ہم دین اسلام کی فکری سرحدوں کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 7، آیت نمبر 63۔ اگر وہ ارادہ کریں کہ تجھے دھوکہ دیں تو تجھے اللہ ہی کافی ہے، وہی ہے جس نے تجھے اپنی مدد کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ قوت بخشی ہے۔ تو توکل علی اللہ کی وضاحت سمجھیے کہ جب اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جاتا ہے تو اس وقت پھر میدان جنگ میں تو ظاہر ہے کہ ایک چیلنجنگ سچویشن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں یعنی کہ کافر، تو آپ کوشش ان کی صلح کو قبول کر لیں، لیکن اگر وہ آپ کو ٹیکٹک کے ذریعے قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تب بھی اللہ کی قوت، اللہ کی رحمت، اللہ کی خاص نصرت آپ کے شامل حال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی خاص رحمت سے نصرت دی ہے، اور آپ کو ایسے جان نثار صحابہ دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان جان نثار صحابہ کے ذریعے آپ کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دی ہے۔ اور اگلی آیت جو 63 ہے، اگر تو زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ بھی خرچ کر ڈالتا تو ان کی دلوں میں الفت نہ پیدا کر سکتا، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں محبت اور الفت ڈال دی، بے شک وہ سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کن کن ظاہری اور غیر مادی اسباب سے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کی ان کو جان نثار صحابہ کی صورت میں، اور اس محبت کی صورت میں جو کہ ان صحابہ کے دلوں میں، ان کی زندگی میں اور ان کے مرنے کے بعد بھی اللہ نے رکھی ہے کہ ہر شخص، ہر مسلمان کے دین حق کی اولین شرط محمد کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو ان کی محبت اللہ نے دلوں میں ڈال دی، جو فین فالوئنگ محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو عقیدت اور احترام مومنوں کے دلوں میں آپ کے لیے ہے، وہ دنیا کی کوئی اور ہستی نہ تو وہ مقام کلیم کر سکتی ہے اور نہ ہی وہ مقام حاصل کر سکتی ہے، کیونکہ یہ محبت اللہ نے دل میں ڈالی ہے۔ تو اس لیے سے جو 2-3 باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، وہ ایک یہ بھی ہے کہ دلوں کی محبت انسان کے اختیار میں نہیں، اور یہ کہ اللہ کی خاص عطا ہوتی ہے اپنے کسی خاص بندے پر کہ جس کے لیے اللہ دلوں میں محبت اور الفت ڈال دیتا ہے۔ آگے چلیے جی، تو آیت نمبر ہے ہمارے پاس 72 اور کوسچن نمبر 8 بن رہا ہے۔ اچھا، یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ ہم اس میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں پڑھ رہے ہیں، باقی اس میں سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جب اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے گا کہ ہم اس کو ڈیٹیل میں ایک ایک آیت کو اسٹڈی کریں گے۔ اس کی امپورٹنٹ آیت نمبر 72 سورۃ انفال کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، یعنی مہاجرین اور انصار، ٹھیک ہے، یہ لوگ ان کے بعض کے دوست ہیں، یعنی مہاجر اور انصار۔ آپ دیکھیں کہ اگر کسی دوسرے علاقے سے کوئی دوسرا بندہ کسی کے علاقے میں آتا ہے تو بہت کم ہوتا ہے کہ وہ لوگ یوں شیر و شکر ہو جائیں اور سب مل کر ایک کامن کاز کے لیے کام کریں، جس طرح کے مہاجرین اور انصار نے کیا۔ وہ مواخات کی ہمارے سامنے مثال موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کے بعض کے دوست ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کی، یہ جب
مکہ فتح نہیں ہوا تھا، یہ تب کی بات ہے کہ یہ ضروری تھا کہ جو بھی مومن ہو وہ پھر دارالکفر کو چھوڑ کر دارالایمان کی طرف ہجرت کرے۔ اب اس کے پیچھے جو نفسیاتی اصول کار فرما ہے وہ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ انسان کو اپنے جیسے لوگوں کے درمیان میں رہ کر عبادات پہ پرسسٹنٹ ہونا، جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے جاتے ہیں، قرآن پاک کو سمجھنا، اس کی تلاوت کرنا اور ذکر کی محفلوں کو اٹینڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے، یعنی انسان کے لیے موافق انوائرمنٹ مل جاتا ہے جس سے اس کے ایمان کا پودا پروان چڑھتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس انوائرمنٹ میں ہی رہنا چوز کرے جو کہ کافروں کی انوائرمنٹ ہے تو اس کو زیادہ ایفرٹ لگانی پڑے گی، اور بہت احتمال ہے کہ کسی موقع پر اس کا ایمان ہی اس سے چھن جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی کہ ایمان لائے ہو تو پھر دارالکفر کو چھوڑ کر دارالایمان کی طرف ہجرت کرو، اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت نہیں کی تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ بھی نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں۔ ہاں، اگر وہ دین کے بارے میں تم سے مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا لازم ہے، مگر اس قوم کے خلاف تم نے مدد نہیں کرنی کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو، اور اللہ اسے جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اگلا کوسچن ہے ہمارا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں، انہی کے لیے بڑی بخشش اور باعزت رزق موجود ہے، یعنی مہاجرین اور انصار۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح فرمائی ہے، ان کی تعریف کی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ لوگ سچے مومن ہیں جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا، مہاجرین اور انصار، اور ان کے ساتھ مجاہدین فی سبیل اللہ، یعنی کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے، اسٹیبلش کرنے کے لیے جس بھی درجے میں کوئی کوشش کرتا ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہماری سورۃ التوبہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ کوسچن نمبر 10 ہمارا اسے لیا گیا ہے، اور یہ سورۃ التوبہ کی کوسچن نمبر 10 اس میں سے لیا گیا ہے، اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ جی کوسچن ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف صاف صاف اعلان ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول بھی بری ہے، یعنی کہ ان کے اعمال سے اللہ تعالیٰ کا اعلان برات ہے۔ پس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم منہ موڑ لو تو پھر جان لو کہ تم یقیناً اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ یوم حج اکبر 10 ذی الحج، جس دن حاجی مینا میں آ کر قربانی کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر نے مجھے ان لوگوں کے ہمراہ بھیجا جو قربانی کے دن مینا میں اعلان کریں، کیونکہ اس سال، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حج پہ سارا عرب اکٹھا ہوتا ہے، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے ایک پیغام بھیجا اناؤنس کرنے والوں کو، جنہوں نے اناؤنس کیا کہ مینا میں اعلان کر دیں کہ 4 ماہ بعد ہر مشرک کو یہ علاقہ خالی کرنا ہوگا۔ جیسے فاتحین آتے ہیں تو اپنی اصلاحات نافذ کرتے ہیں، یہاں پر مسلمان فاتحین کسی پر کوئی ظلم و ستم نہیں کیا، کوئی تلوار نہیں اٹھائی، کسی کو بزور طاقت وہاں سے نہیں نکالا، بلکہ اللہ کے نے 4 ماہ کی مہلت دے دی کہ اپنے سامان، اپنے گھروں کو سمیٹو اور نکل جاؤ یا مسلمان ہو جاؤ۔ بہرحال اس علاقے میں کوئی غیر مسلم نہیں رہ سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ نے بھی اعلان کیا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، کوئی ننگا شخص بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ یوم حج اکبر کا دن یوم النحر ہے، اور حضرت ابوبکر نے اس سال صاف اعلان کروا دیا کہ اس سال کوئی مشرک حج، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا۔ اچھا، یہ جو چیز ہے نا، یہ سمجھ لیجئے کہ جو یہ واقعہ ہے اس میں پھر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جب اللہ کے دین کو پروموٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے پھر طاقت کا آپ کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے، تب بھی آپ بزور طاقت لوگوں کو منع کر سکتے ہیں غلط کام کرنے سے۔ اس لیے اس کی کوشش سیاست میں آنا، سیاسی جد و جہد کرنا، تاکہ آپ غلط کو روک سکیں کہ آپ کے پاس پاور ہو، اتھارٹی ہو، تو یہ بھی عین ثواب ہے اور جہاد ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی ہماری آیت نمبر 11 اور کوسچن نمبر 5۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب حرمت والے مہینے نکل جائیں، حرمت والے وہ 4 مہینے، یعنی کہ 4 مہینے ان ارو جو اعلان کے 4 ماہ تک ان لوگوں کو وہ علاقہ خالی کرنا تھا، لیکن اگر وہ 4 ماہ تک وہ علاقہ خالی نہیں کرتے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے
کہ فتح مکہ کا یہ واقعہ ہے۔ فتح مکہ کے بعد 9 ذی الحج کو یہ سورہ مبارکہ کی یہ سارے احکامات ہیں۔ وہاں پر جب حرمت والے مہینے نکل جائیں 4 ماہ تک مشرکین کو وہاں سے نکلنے کا حکم ہے کہ وہ خود بخود نکل جائیں، لیکن اگر وہ خود نہیں نکلتی اور 4 ماہ کے بعد بھی اس علاقے میں رہتے ہیں اور اسلام قبول نہیں کرتے، پھر ان کا قتل عام کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے بات کو نہیں سنا۔ لہٰذا یہ والی جو آیت ہے ان کو پکڑو، جہاں ان کو پاؤ قتل کرو، ان کو گھیرو، ان کے لیے ہر گھات کی جگہ پر بیٹھو، یہ صرف آیت کو کوٹ کرتے ہیں کافر اپنی مختلف بکس میں، اپنی سپیچز میں، اسلام کو ڈی فیم کرنے کے لیے اور اس کے بارے میں نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے کے لیے۔ اس کا آگے پیچھے دیکھ لیجئے، اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا ہے، پہلے ان کو وارن کیا، 4 منتھس کا ٹائم دیا کہ اس علاقے کو چھوڑ دیں، نہیں سن رہے بات، کیوں نہیں سن رہے؟ اب ان کو کہا جائے گا کہ یہ علاقہ چھوڑو ورنہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر وہ مسلمانوں کے آخری ڈیڈ لائن کے بعد بھی توبہ کر لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو پھر اس وقت ان کے راستے میں بیٹھ کر ان کو پریشان نہیں کرنا، ان کا راستہ ان کو چھوڑ دو۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیے جی، اس سے اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایون اف کوئی مشرک چاہتا ہے کہ میں نے اس علاقے میں نہیں رہنا اور حرمت والے مہینے کا ٹائم بھی گزر چکا ہے، تو مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو اسکارٹ کریں، ان کو پوری طرح پروٹیکٹ کر کے جہاں پر بھی وہ جانا چاہتا ہے وہاں پر اس کو پہنچا دیں، اور پھر اس اہتمام کریں کہ اس کو اسلام سے انٹروڈیوس کروائیں، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یعنی کہ اس کو پناہ دے کر دین کی پروموشن کے لیے تھوڑا بہت اس کو قرآن وغیرہ سنوائیں، قرآن پاک کے احکامات اور حدیث کے بارے میں تھوڑی سی واقفیت دیں، سیرت النبی کے کچھ واقعات بتائیں تاکہ اس کا دل اسلام کے لیے مائل ہو، نرم ہو، اور پھر جہاں وہ جانا چاہتا ہے اس کو جائیں۔ تو آپ نے کوئی موقع بھی نہیں جانے دینا اسلام کی تبلیغ اور ترویج میں، ایون کہ جنگ بھی چل رہی ہو، اور اس کو پھر بتائیں اور سمجھانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد جی ہمارے پاس آیت نمبر 8 آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیسے ممکن ہے، یعنی کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان سے دوستی تمہارے دل میں تمہاری مواخات اور محبت کی بنیاد پر، اور جو تم لوگوں کے پہلے تعلقات تھے اس کی بنیاد پر ہمدردی ہونا ایک نیچرل چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنی لائف میں پرائیورٹائز کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے معاہدہ انہوں نے توڑا تھا، پھر اس کے بعد تم نے معاہدہ توڑا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اگر ابھی بھی تم ان کے دلوں کے اندر تمہارے خلاف نفرت کا عالم یہ ہے کہ اگر ان کو تم پر کوئی غلبہ طاری ہو جائے تو وہ تمہارے بارے میں نہ کسی قرابت داری کا لحاظ کریں گے، نہ ہی کسی عہد و معاہدے کا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو تمہیں اپنے منہوں سے اس وقت خوش کر رہے ہیں، لیکن ان کے دل نہیں مانتے اسلام کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آخری نبی اور اسلام کو سچا مذہب نہیں مانتے، اور ان کے اکثر نافرمان ہیں، یعنی کہ ابن الوقت ہیں۔ اب حالات کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں سے بنا کر رکھی جائے، اس لیے ان سے دوستی، معاہدے، وفاداری کرتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، لیکن دل میں ان کے دل شدید تنگی کا شکار ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ہمارے پاس آیت نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو کافروں کے اماموں سے جنگ کرو، بے شک یہ لوگ ان کی کوئی قسمیں نہیں تاکہ وہ باز آ جائیں، یعنی جن لوگوں کی حالت یہ ہو کہ وہ نہ صرف تم سے معاہدہ کر کے اسے توڑتے ہوں بلکہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہوں، اس میں طعن و تشنیع کے کوئی عیب جوئی کے موقع تلاش کرتی ہوں، تو ایسے لوگ کفر کے سردار ہیں، ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، اس لیے ان لوگوں کو کسی قسم کا کوئی موقع دیے بغیر ان سے جنگ کرو تاکہ تمہاری تلواروں کی کاٹ سے وہ اپنے کرتوتوں سے باز آ جائیں۔ اس لیے معلوم ہوا کہ اس دین اسلام پر طعن کرنے والا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کرنے والا شخص واجب القتل ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد چلیے تو آگے ہمارے پاس آیت نمبر 14 سے کویسچن لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عہد شکنی کی صورت میں
بھی ان سے لڑا جا سکتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے وعدوں کو توڑتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے اتنا لڑائی کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو نقصان پہنچائے گا، ان کو دکھ پہنچائے گا، اور تمہاری ان کے مقابلے میں مدد کرے گا، اور مومنوں کے دلوں کے سینوں کو شفا دے گا، یعنی ان کے اندر جو غیظ و غضب کی کیفیت ہے وہ اس جنگ کے بعد ختم ہو جائے گی۔ آیت نمبر 17، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کا کبھی بھی یہ حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں۔ اللہ کی مسجد صرف ایک رونق سے آباد نہیں ہوتی کہ لوگ وہاں پہ ہیں، وہاں پر اللہ کی صحیح معنوں میں عبادت کی جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے، تو وہ اللہ کی نہ صحیح معنوں میں عبادت کرتے ہیں نہ اطاعت کرتے ہیں، اور وہ اپنے دل پر کفر کی شہادت دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے وہ مسجدوں کو آباد کرنے کے اہل نہیں ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ مساجد کی آباد کاری، نگرانی اور تولید و خدمت مشرکین کا حق نہیں ہے، یہ حق صرف اور صرف مؤمنین کا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ یعنی کہ یہ کوالٹیز ہیں وہ مسجد میں جانے والے کی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے ساتھ ساتھ وہ ایک دلیر بندہ ہوتا ہے، وہ بڑا بہادر بندہ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگ بہت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چیز کی امید کریں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں جو فریکوینٹلی آپ کو مسجدوں میں ملتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتا دی۔ آیت نمبر 20 ہے جی اس سے اگلے کوسچن کی، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد کی آباد کاری وہ لوگ کرتے ہیں، اور حاجیوں کو پانی پلا کر مسجد حرام کی عمارت بنا لینے کا کام اگرچہ کہ ثواب کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں مجاہد کے ثواب کی بنیاد پہ کے مقابلے میں یہ ثواب بہت ہی تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ، کون مجاہد؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، اور اللہ کے مالوں میں اللہ کے راہ میں اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، ان کے درجے بڑے بلند ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ یقین رکھیں کہ ان کے پیپر پر اگر یہ 3 چیزیں ہیں، ہجرت، جہاد اور اللہ کے ساتھ ایمان، تو پھر امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب لوگوں میں شامل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے اپنی رحمت اور رضامندی کی خوشخبری سناتا ہے۔ کن لوگوں کو؟ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں میں داخل کرے گا، اور ایسی رضامندی میں اور ایسی جنتوں میں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ آیت نمبر 23 آگے آ جائیے، سورۃ التوبہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست۔ کب؟ اگر وہ کفر کے مقابلے میں، ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھیں۔ اگر کوئی شخص کفر سے زیادہ محبت رکھتا ہے اور ان لوگوں سے زیادہ لگاوٹ رکھتا ہے، تو پھر اگر وہ شخص آپ کا اپنا سگا بھائی، بیٹا، باپ ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی آپ پسند نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دل میں جو ایمان ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی ایسے شخص سے محبت کی جائے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 24 ہے، اللہ فرماتا ہے، کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور رہنے کے مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتا دیا کہ ہر لائف میں پرائرٹیز کو سیٹ کرنا بہرحال ہمارے اپنے اوپر ہے، ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اپنی لائف میں پرائرٹیز کو کیسے سیٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمام چیزیں جو تمہارے دلوں کو مرغوب ہیں، تمہارے ریلیشنز، تمہارے کاروبار، پھر تمہارے کنسرنز جن کے متعلق ہیں، ان سب سے محبت کوئی بری چیز نہیں، لیکن ان کی محبت اور اللہ کی محبت میں اگر کمپیریزن اور کلیش آ جائے تو اللہ کی محبت کا
کا جو پلڑا ہے وہ جھکنا چاہیے، اللہ کی محبت کی طرف آپ کا رجحان ہونا چاہیے، اللہ کے دین، اللہ کے کام کو پروموٹ کرنا آپ کو اپنا کام لگنا چاہیے۔ اگر تم یہ نہیں کرتے، یعنی اپنے مال و اولاد میں الجھ جاتے ہو، اپنے کاروبار میں الجھ جاتے ہو، تو یاد رکھو کہ اللہ انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب لائے، اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والے ہیں۔ یہ کویسچن نمبر 19 اور آیت نمبر 28۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بات یہی ہے کہ مشرک لوگ ناپاک ہیں، پس وہ اپنے سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی مت پھٹکنے پائیں۔ اگر تمہیں کسی قسم کے فقر کا اندیشہ ہے تو اللہ جلدی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر اس نے چاہا۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ نجس یعنی گندے، ناپاک اور پلیت لوگ، اور اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو نجس ان کی معنوی نجاست سے کہا ہے، ان کے اندر توحید نہیں، تو اس لیے وہ گندے لوگ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ چیز جو ہے سمجھ آ جائے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ جانی چاہیے کہ جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے بزنس پارٹنرز تھے یہ مشرکین، اب جب مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کر دینے ہیں، ان کو یہاں سے نکال دینا ہے، ان سے پھر بزنس کے ٹرمز میں کوئی معاملات، ظاہر ہے کہ پھر وہ مسلمانوں کو یہ خوف آیا کہ ان کی اکانومی متاثر نہ ہو جائے اس وجہ سے، یہ جو اتنے سخت اقدامات ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد حرام کے جب وہ قریب نہیں آئیں گے تو جو وہ ان کے ذریعے ایک آتا ہے، پیسہ آتا ہے، سرمایہ آتا ہے، وہ پھر شاید نہ کم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چیز نہیں ہے، اس چیز کو ذہن سے نکال دو اور اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ اپنے فضل سے تمہیں مزید غنی کر دے گا۔ تو اس سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ حق بات کو جب آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو سیمنگلی بہت سے چیلنجز ہیں جو راستے میں ہمیں نظر آتے ہیں، تو ان چیلنجز کو آپ جھیل جائیں، ان پہ آپ ان چیلنجز کو فیس کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہ کریں۔ اچھا جی، ہمارا نیکسٹ کویسچن ہے 20 اور آیت نمبر ہے 31۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے آگے، یعنی ان لوگوں سے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ یہ 9 ہجری میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری ادوار کی سورہ مبارکہ ہے، جب اسلام پورا جزیرۃ العرب پر حاوی ہو چکا تھا، چھا چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پولیٹیکل، ایک ریلیجیس، ایک سوشل لیڈر کے طور پر واضح طور پر ابھر کر سامنے آ چکے تھے۔ اب ایک موقع تھا، ایک وقت تھا کہ اب مسلمانوں کو مکمل طور پر گائیڈ کرنا ہے کسی بھی حوالے سے۔ اب وہ کافروں یا دشمنوں یا منافقوں سے دوستی نہیں کریں گے، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے لڑو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی حرمتوں کو برقرار نہیں رکھتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں سمجھتے۔ جو لڑو ان سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ یوم آخرت پر، نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، نہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں اور وہ حقیر ہوں۔ یعنی جزیہ اہل کتاب کے بھی مشرک لوگ، اور ان سے بھی لڑنے کا حکم تھا حتیٰ کہ وہ جزیہ دے دیں۔ اہل کتاب یعنی کہ وہ لوگ جو کہ اہل کتاب کا شرک کیا تھا، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے احبار و رہبان کو بھی اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا۔ یہ سوال پوچھا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کیسے وہ تو چلے مسیح ابن مریم کی بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن احبار اور رہبان کو اللہ کے علاوہ کیسے انہوں نے معبود بنا لیا؟ تو اللہ کے نبی نے اس کو سمجھایا سائل کو کہ اللہ کے علاوہ وہ اپنے احبار اور رہبان یعنی کہ اپنے علماء اور درویش کی باتوں کو زیادہ امپورٹنس دیتے تھے، اور ان کے علماء اور درویش کیا کرتے تھے، ان سے پیسے لے کر ان کو الٹے سیدھے مسائل بتاتے تھے، ان کی من پسند باتیں ان کو بتاتے تھے۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ فرد جرم عائد کی کہ یہ مشرک ہیں، کیونکہ انہوں نے مسیح کو، انہوں نے عزیر کو، انہوں نے احبار اور رہبان کو اللہ کو چھوڑ کر الہ بنا دیا۔ اس کے بعد ہمارا اگلا کویسچن آ جاتا ہے، کویسچن نمبر ہے ہمارا 21 اور آیت نمبر ہے 34۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک بہت سے عالم اور درویش یقیناً لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ یہ عالم اور درویش بنی اسرائیل کے بھی تھے، یہ عالم اور درویش امت محمدیہ کے بھی ہیں،
کیونکہ یہ لوگ لوگوں سے مال نکلوانے کے ٹیکٹکس رکھتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ علماء اور علماء یہود اور علماء بنی اسرائیل جو تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایز اے بیڈ ایگزامپل ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت ہی مغرور اور فخر اور احساس تفاخر میں مبتلا تھے، سپیریارٹی کمپلیکس میں، اور سمجھتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں اور عام لوگوں سے اونچی مخلوق ہیں، اور ہم تو عام لوگوں سے زیادہ خدائی دعوے رکھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یوں انفلوئنس کر سکتے ہیں، ہم تو دوزخ میں سے اپنے پیرووں اور پیشواؤں کو نکال سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ رشوت لیتے تھے اور غلط مسئلے بتاتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارتوں کو چھپاتے تھے، ان کو غلط معنی پہناتے تھے اور باطل طریقے سے مال ہتھیاتے تھے، انہیں اللہ کے راستے سے روک کر اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو اپنے ارد گرد جمع رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، سونے اور چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے بلکہ ان کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے کہ جس دن اسے جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا گرم لوہے سے، گرم سونے سے، گرم چاندی سے، تو ان کو کہا جائے گا یہ ہے وہ تو خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ اس کے بعد آ جائیے آیت نمبر 37 اور کوسچن نمبر 22 پہ۔ ہاں جی، اس وقت اب یہ ہے کہ یہ مشرکین کی ایک اور روش تھی جو ان کا برا ایک چال تھی کہ وہ دین میں ہیلہ سازیاں کرتے تھے۔ ہیلہ سازیاں مطلب کیا کہ اپنی پسند کے کچھ قوانین کو اپنے اوپر جسٹیفائی کرنے کے لیے دین کے احکامات کو آگے پیچھے کرتے تھے۔ یہ ایک سوچ ہے جو کہ آج کے مسلمانوں کو اپنی پرسنالٹی میں بھی اور اپنی سوسائٹی میں بھی ٹریک کرنی چاہیے۔ وہ سوچ کیا تھی کہ حرمت والے 4 مہینے تھے، 3 مہینے مسلسل تھے، یعنی کہ ذی الحج کے مہینے سے پہلے کا ذیقعدہ اور ذی الحج کے مہینے کا محرم۔ مقصد یہ تھا کہ ذی الحج کے مہینے میں لوگ پرامن طریقے سے حج کے لیے 1 مہینہ پہلے سے ٹریول شروع کریں اور حج کر کے 1 مہینہ بعد تک وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں، اور عمرے کے لیے ایک سیپریٹ مہینہ تھا رجب۔ اب یہ ان مہینوں میں عام حالات میں جو مشرکین تھے ان کو جنگ بند تھی، ان مہینوں میں وہ ایک دوسرے سے لڑ نہیں سکتے تھے، لیکن اگر کوئی جنگ چالو ہوئی ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، وہ حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال کرتے تھے اور اس کو الٹرنیٹ ڈیز پہ کسی اور مہینے میں شفٹ کر دیتے تھے کہ اس سال ہم نے سے کہ رجب کی بجائے ہم نے ربیع الاول کو جو ہے بنا دیا ہے حرمت والا مہینہ، تو رجب کے مہینے میں ہم لڑ لیں گے، ہم ربیع الاول کے مہینے کو حرمت والا مہینہ بنا لیتے ہیں، اگزامپل کے طور پر بتا رہی ہوں۔ تو اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے نزدیک گنتی مہینوں کی 12 ہیں کہ جس دن سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 ہی حرمت والے ہیں، اور یہی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دین ہے، آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے جو آج کا ہمارا کوسچن ہے کہ مہینوں کو پیچھے آگے کر دینا، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ مہینوں کو عدل بدل کر دیتے تھے، آگے پیچھے کر دیتے تھے، یہ کفر میں اور اضافہ ہوتا تھا ان کا، جس کے ساتھ وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ 1 سال اسے حلال کر لیتے ہیں اور 1 سال اسے حرام کر لیتے ہیں، ایک ہی مہینہ 1 سال حلال اور 1 سال حرام۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ تاکہ وہ بس گنتی 4 ماہ کی پوری کر لیں جو اللہ نے حرام کیے ہیں، پھر جو اللہ نے حرام کیا ہے، یعنی کہ ایک تو مہینوں کو حرام حلال کو آگے پیچھے کیا، پھر جو جنگ و جدل حرام ہے اس کو بھی اپنے پر حلال کر لیا۔ تو یہ سارے برے کام کرنے کے بعد وہ خوش ہوتے تھے کہ ہم نے کیسے دین میں ہیلہ سازیاں کی۔ اللہ نے فرمایا ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے آ جائیے تو 23 کوسچن ہے ہمارا اور آیت نمبر 40 ہے۔ اب اس میں ایک بڑا ہی خوبصورت ذکر ہے واقعے کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے نبی کی حفاظت کرو، اپنے نبی کے ساتھ مل کر جہاد کرو، خواہ تم اپنے آپ کو بہت لائٹ فیل کر رہے ہو کہ یو فیل گڈ، آپ کی صحت اچھی ہے، آپ کا گھر ٹھیک ہے اور آپ میں کسی قسم آپ میں کوئی جہاد میں جنگ میں جانے میں کوئی قباحت نہیں، اور یو ڈونٹ فیل گڈ، آپ لائٹ فیل نہیں کرتے، ہیوی فیل کرتے ہیں، کوئی کاروبار میں پرابلم ہے، کوئی گھر میں بیمار ہے، کوئی آپ کی صحت ٹھیک نہیں، تو بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو، خواہ تم ہلکے ہو خواہ تم بوجھل ہو۔ دنیا کی زندگی کے لیے، دنیا کی زندگی میں دل لگا کر اپنی آخرت کو بالکل فراموش کر دینا بالکل احمقانہ پن ہے، اور اگر تم اپنے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو پھر اللہ نے مثال دی ہے، اللہ اپنے نبی کی مدد کرنے کے لیے اکیلا تنہا کافی ہے،
جب اگر آیت نمبر 40 سورۃ التوبہ حضور کے جان نثار صادق کا ذکر یہاں پہ موجود ہے کہ اگر تم نے مدد نہیں کی تو بلا شبہ اللہ نے اس کی مدد کی جب اسے ان کافروں نے، ان لوگوں نے نکال دیا جنہوں نے کفر کیا تھا. یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ریجیکشن دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو 10 سال کی محنت کے باوجود برے طریقے سے شیٹر بھی کیا گیا، ریجیکٹ بھی کیا گیا. نہ صرف ریجیکٹ کیا گیا بلکہ انہوں نے برے طریقے سے تذلیل کر کے اپنے ملک سے نکال دیا ان دونوں کو جنہوں نے ان کو کفر کیا تھا. جب وہ دونوں میں سے کا دوسرا تھا، یعنی کہ ایک اللہ کے نبی تھے، دوسرے ان کے یار غار صدیق اکبر تھے. جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی حضرت صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ اوپر تو بالکل ہمارے اوپر آ گئے ہیں دشمن، اگر وہ جھک کر پاؤں کو دیکھیں گے تو ہم تو پکڑے گئے. تو اللہ کے نبی نے اپنے ساتھی کو وہاں پر تسلی دی کہ اللہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو توکل دیکھیے، ظاہری حالات دیکھیے، دونوں کو کمپیئر کریں. حضرت موسیٰ کا توکل دیکھیے کہ پیچھے فوج ہے، آگے سمندر ہے. جب اصحاب موسیٰ نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور ہمیں ہدایت دے گا. دونوں میں سے دوسرا اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ نے اپنی سکینت اس پر اتار دی اور اسے ان لشکروں کے ساتھ قوت دی جو تم نے نہیں دیکھے، اور ان لوگوں کی بات نیچے کر دی جنہوں نے کفر کیا. اور اللہ کی بات ہی سب سے غالب ہے، اور اللہ سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے. یعنی اگر تم تبوک کے لیے نہیں نکلو گے، اپنے نبی کی مدد نہیں کرو گے، تو اللہ خود ہی اکیلا اپنی نبی کی مدد کے لیے کافی ہے. آگے دیکھیے جی، تو آیت نمبر 41 ہے انفروا خفافا وثقالا، اگر تم ہلکے ہو یا تم بوجھل ہو، ہر صورت میں اللہ کے راستے میں نکلو، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اچھا، یہ اب دیکھ لیجئے کہ جو جنگ ہے، جس جنگ کا اب آج ہم ذکر پڑھیں گے، اب جو بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوگی، وہ یہاں پر اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو معلوم ہونا چاہیے. غزوہ تبوک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے آخری غزوہ ہے. یہ غزوہ 9 ہجری رجب اور شعبان میں تبوک کے مقام پر انجام پایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے ساتھ جنگ کے ارادے سے تبوک کی طرف کوچ فرمایا، مگر بعض صحابہ بالخصوص مدینہ کے منافقین نے اسلام کی اس لشکر میں شمولیت سے انکار کیا یا مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر عزیمت سے قبل حضرت علی کو مدینہ میں بطور جانشین مقرر کیا. سپاہ اسلام کئی دنوں تک تبوک میں قیام کرنے کے بعد رومیوں کے ساتھ جنگ کیے بغیر مدینہ پلٹ آئی. غزوہ تبوک کے سلسلے میں سورۃ التوبہ کی کئی آیات نازل ہوئیں جس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اصل چہرے کو بے نقاب کیا. تو اس پس منظر میں اب ان آیات کو پڑھیے گا کہ جہاد میں جانے کا وقت ہے. مسلمانوں نے سب نے، یہی وہ موقع تھا جہاد کا جس میں حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا پورا سامان لائے تھے، اور وہاں پر یہ تھا کہ شدید گرمی کے دن تھے، کھجوروں کی فصلیں پک کر تیار ہو چکی تھی، سفر بہت لمبا تھا، مسلمانوں کو مدینہ سے کئی ہزار میل کی مسافت پر جانا تھا. اس لیے یہ پھر اس تیزی کے، یعنی کہ تقریباً 680 کلومیٹر شمال کی جانب اس نے جانا تھا. مسلمانوں نے خیبر اور تیماہ کے راستے سے 780 کلومیٹر شمال کی جانب یہ مقام بنتا ہے. تو اس وجہ سے پھر جب دوری تھی، مسافت اور گرمی تھی، تو اس لیے پھر لوگ جو تھے نکلنے کے لیے خاص طور پر منافقین بہت پسو پیش کر رہے تھے. تو اسی لیے پھر آگے جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں یہ ساری اسی کے پس منظر اور ریفرنس میں آپ پڑھیں گے. اچھا جی، اب آ جائیے کوئز کے کویسچن نمبر 24 اور آیت نمبر 49 پہ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سارا آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر سفر قریب ہوتا اور درمیانہ سفر ہوتا، نزدیک سامان ہوتا، یعنی کہ قریب جانا ہوتا، تو منافق آپ کے ساتھ چلے جاتے. لیکن اتنے دور کی مسافت اور پھر گرمی، تو اس لیے وہ اپنے آپ کو نکالنے کے لیے پس و پیش کرتے رہے. اور جب وہ آتے تھے اور عذر اور بہانے پیش کرتے تھے تو اللہ کے نبی ان کے عذر قبول کر کے ان کو جانے کی رخصت دے دیتے تھے، نہ جانے کی رخصت دے دیتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہلکی سی سرزنش کی، پیار بری کہ ان سے کم از کم تھوڑا سا تو سختی کرتے. آپ نے تو ہر ایک کی بات سن کر ان کا عذر قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے وہ لوگ آمادہ نہیں ہوتے جو منافق ہیں. جو مومن ہیں وہ تو اپنے دل و جان سے ہر وقت حاضر رہتے ہیں اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں کوشش کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ یہ جو منافقین ہیں اگر تمہارے ساتھ جاتے تو پھر جاسوسی بھی کرتے اور تم لوگوں کا morale ڈاؤن کرنے کے لیے گھوڑے بھی دوڑاتے پھرتے، اس لیے بہتر ہوا کہ وہ نہیں گئے۔ آگے چلیے جی، تو آج کے ہمارے جو 24 کوسچن کی آیت ہے، ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیں اور فتنے میں نہ ڈالیں، سن لیجئے فتنے میں ہی تو وہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کون تھا؟ یہ جد بن قیس تھا، جس نے یہ کہا کہ مصری رومی عورتیں تو خوبصورت اس ہیں بہت، تو میں تو نہیں جا سکتا۔ تو ان کے بہانے دیکھیے اور ان کے عذر دیکھیے کہ رومی عورتوں سے اس نے جنگ نہیں کرنی تھی، اس نے ان کے مردوں سے جنگ کرنی تھی، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بھونڈے عذر پیش کیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ان عذر کو بھی کیا قرآن حکیم کی زینت بنایا کہ پتہ چل جائے کہ جن لوگوں نے کبھی کام نہیں کرنا ہوتا تو وہ ایسے ایسے بہانے بناتے ہیں جو کہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ صرف بہانہ ہے۔ آگے آیت نمبر 52 ہے جی، اور ہمارے کو اس کا کوسچن نمبر 25 ہے۔ کہہ دے کہ تم ہمارے بارے میں سے دو بہترین چیزوں میں سے ایک کے سوا کس کا انتظار کرتے ہو، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے کوئی عذاب پہنچائے یا ہمارے ہاتھوں سے، سو انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ دل گرفتہ نہ ہو، یہاں تمہیں فتح ملے گی، یہاں تمہیں مال غنیمت ملے گا، تمہیں اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں مل سکتی، لیکن منافقین کے لیے یہاں تو رسوائی ہے، یہاں عذاب ہے۔ اس لیے پھر دونوں میں سے ایک ہی چیز ملے گی جو کہ ان کے لیے حق میں کبھی بھی اچھی نہیں ہوگی۔ تو تھوڑی دیر کے لیے جو مزے وہ لوٹ رہے ہیں ان کو لوٹنے دو۔ آگے آ جائیے آیت نمبر 26، اور ہمارے کو اس کا کوسچن نمبر 54 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں آ کر وہ بڑے بات دل نخواستہ اگر کوئی چندہ کرتے بھی ہیں اس دور دراز کی ایک مہم کو سر کرنے کے لیے، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے کو ریجیکٹ کر دیا۔ کون سی چیز مانے ہوئی ان کی خرچ کی ہوئی چیز کے قبول کرنے میں؟ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کے سست ہوتے ہیں، اور خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ ناخوش ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غیرت والا ہمارا رب ہے، وہ اس طرح سے بد دلی سے اور برے طریقے سے دی گئی چیزوں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واپس لے لو، مجھے نہیں چاہیے۔ آیت نمبر 57 ہے اور کوسچن نمبر 25 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہیں لیکن ہم تمہارے ساتھ نہیں، اور اس قدر ڈرپوک لوگ ہیں کہ اگر وہ پائیں کوئی پناہ گاہ یا کوئی غار یا کوئی اور گھسنے کی جگہ تو ساری رسیاں توڑاتے ہوئے اسی کی طرف دوڑ پڑیں۔ یعنی کہ وہ اتنے زیادہ اس وقت خوف زدہ ہیں ان رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جانے کے لیے کہ ان کو کہیں جانا ہی نہ پڑ جائے، اور اگر ان کو مدینہ کے علاوہ کہیں پہ کوئی اور جگہ مل جاتی جس میں کہ وہ جا کر اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے تو وہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف جاتے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا اگلا کوسچن ہے 28 اور ہماری آیت ہے 60۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدقات، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتے اور جو آپ صدقات دیتے وہ اس کو دیکھتے رہتے، کیونکہ ان کا مطمئن نظر تو آخرت تھا ہی نہیں، وہ تو دنیا اور مال کے لالچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس لیے پھر وہ جناب بیٹھ کے تان و تشنی کرتے۔ اگر ان کو ان کی من پسند چیزیں مل جاتی تو اللہ کے نبی تو بہت ہی اچھے ہیں، نیک ہیں، سخی ہیں، اگر وہ جو چاہتے ہیں نہیں ملتا تو اللہ کے رسول کو باتیں سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی کی برات کے لیے اور مصارف صدقات بتانے کے لیے یہ آیت نازل کی ہے، آیت نمبر 60 سورۃ التوبہ کی، کہ صدقات تو صرف فقیروں یا مسکینوں، مقررین، فقیر وہ جس کے پاس بالکل بھی کچھ نہ ہو اور وہ مانگتا پھر، مسکین وہ جو کمائی تو کرتا ہے لیکن اس میں اس کا خرچ پورا نہیں ہوتا، اور پھر وہ جو صدقات اور زکوٰۃ کی وصولی کرنے والے عملہ ہیں ان کی تنخواہیں اس کی صدقات اور زکوٰۃ سے نکال لی جائیں گی، اور وہ نو مسلم یا غیر مسلم جو اسلام کی طرف مائل ہیں یا نیو مسلمز ہوئے ہیں تو ان کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آپ اس میں سے پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، ان کو کچھ گفٹ تحفے دے سکتے ہیں۔ گردنیں چھڑانے میں، یعنی کہ کوئی مقدمے میں پھنس گیا ہے برے طریقے سے، اس کے لیے وکیل کرنا ہے تو آپ اس کو بھی صدقہ خیرات کر سکتے ہیں۔ تاوان بھرنے والوں میں کسی نے کسی کی ضمانت دی تھی اور وہ ڈیفالٹ ہو گیا تو اس میں بھی اس کو آپ مدد کریں گے۔ اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے، مدرسے اور یہ چیزیں بنانے کے لیے
اور مسافروں میں یعنی کہ جو اپنے گھر سے نکل جائے اور اس کے پاس پیسہ نہ ہو. یہ سب اللہ کی طرف سے ایک فرض ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. آگے چلیے جی، تو ہمارے پاس آیت نمبر 67 ہے. اللہ تعالیٰ منافقین کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے مزید بتا رہا ہے یہاں پر. آیت نمبر 67، منافق مرد اور منافق عورتیں بعض کے ساتھی ہیں، وہ ایک دوسرے کو منکر یعنی کہ بے حیائی کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهُونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ اور نیکی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں. یعنی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ان کے ہاتھ نہ ان کا وقت، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. اور اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں بھلا دیا، ان کو اللہ نے بھلا دیا کہ ان کا رب کون تھا. ان کو اپنی نفسیات کے اندر ہی ایسے گھمن گھیریاں اور بھول بھلیوں میں ان کو اس میں غرق کر دیا کہ ان کو بھول گیا کہ وہ کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے. یقیناً منافق لوگ ہیں ہی نافرمان، بد خصلتیں، بری عادتیں، برے کام کا حکم دینے والے، بخل کرنے والے، برائی سے کو پروموٹ کرنے والے، اچھائی کے مقابلے اچھائی کے لیے ان کے دل ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے. اور اس کے برخلاف مومن 71 آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا، بے شک اللہ سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنین کے خصال حمیدہ کا ذکر کر دیا. وہ سب ایک دوسرے کے اولیاء، دوست، محبت رکھنے والے، مدد کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو اپنے اللہ کے رحم کی یہ امید رکھیں. آیت نمبر 31 ہے اور 79 یہاں پر اس سورۃ التوبہ کی آیت بن رہی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات. اچھا جی، اب ہوا یہ کہ جب دور تھا، بہت زیادہ لمبا سفر تھا، تو ظاہر ہے کہ راستے میں بھی کھانے پینے کے لیے کچھ چاہیے تھا، ادھر جا کے بھی سامان وغیرہ انہوں نے ریڈی کرنا تھا مسلمانوں نے. تو اس لیے اللہ کے نبی نے اوپن کہا کہ بھائی جو کچھ پیش کر سکتا ہے وہ پیش کرے، تاکہ ہم سب مل کر اس کے لیے تیاری کریں. تو پھر ہر بندے نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس جنگ میں حصہ ڈالا، جس میں کہ حضرت صدیق اکبر نے اپنے گھر کا پورا سامان پیش کیا، عمر فاروق نے آدھا پیش کیا، حضرت عثمان غنی نے گھوڑے، اونٹ، بہت کچھ پیش کیا. اور کچھ ایسے بھی مسلمان تھے جو کہ غریب تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ صرف اپنے ہاتھ کی محنت، جو سارا دن محنت کرتے تھے شام کو، اس میں سے وہ بھی خرچ کر دیتے تھے. جیسے کہ اکثر آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی سیلاب زدگان کی امداد کے لیے ایک جو غبارہ فروش بچہ ہے، اس نے اپنی پوری جمع پونجی ڈال دی. جو کوئی جوتے پالش کرنے والا ہے، یعنی کہ اپنی اپنی جذبے اور شوق کی بات ہے، پیسے کے ہونے کی بات نہیں. ان کے پاس جذبہ تھا، انہوں نے جو کمائی کی وہ ڈال دی. اب منافقین کہتے ہیں لو بھائی، یہ اتنے سے پیسوں سے کیا بنے گا، یعنی کہ ان کو طعن و تشنیع کرتے تھے، ان سے مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مخلص اہل ایمان کا مذاق اڑانے والوں کا اللہ مذاق اڑاتا ہے. آگے چلیے جی، تو ہمارے پاس آیت نمبر 32 آ جاتی ہے اور ہمارا آیت نمبر 80 آ جاتی ہے. آگے اللہ فرماتا ہے، اس کا کوسچن نمبر 32 اور آیت نمبر 80. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے استغفار کر یا نہ کر، اگر تو ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگے گا تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اس لیے کہ یہ لوگ اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یاد رکھیے گا یہ بات کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفار بھی منافقین کے حق میں قبول نہیں ہوتی ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی کسی ایسے شخص کے حق میں فائدہ مند نہیں ہوگی جو اللہ کو ناپسند ہے. اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفار اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی مرضی سے معاف کرنا یا بخشنا ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اچھا جی، آیت نمبر 84 ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ. اگر کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور اس کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے. سو یو کین امیجن کہ کیا ہوا. عبداللہ بن ابی فوت ہوا، اس کا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ مجھے اپنی قمیض دیجیے کہ میں اس میں اپنے باپ کو کفن دوں اور آپ اس پر نماز جنازہ پڑھیں، اس کے لیے بخشش کی دعا مانگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض دی اور فرمایا جب اس کا جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا
مانا کہ میں آ کے اس کا پڑھوں۔ جب آپ اس کے جنازے کے ارادے پر گئے تو عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کھینچا اور کہا آپ منافق کا جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے منع تو نہیں کیا، اللہ نے تو یہ کہا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، میرے لیے چوائس ہے میں بخشش مانگوں یا نہ مانگوں۔ تو آپ نے ان کا نماز جنازہ پڑھا تو یہ آیت اتری کہ اب ان کے نماز جنازہ پر بھی کھڑے نہیں ہونا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں اور منافقوں کے ساتھ ساتھ اپنی سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ آیت نمبر 89 اور کوسچن نمبر 34، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 89 میں ارشاد فرماتا ہے لیکن اللہ رسول نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ہمراہ ایمان لائے اپنی مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی منافقین سے برخلاف رسول اور رسول کے ساتھی اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ کے راستے میں ہر صورت میں کوشش کرتے ہی رہیے کیونکہ یہی کامیابی کی راہ ہے۔ اور ہمارا 92 کوسچن کوئز کا اور ہماری 92 آیت اور کوئز کا کوسچن نمبر 35، اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی یہ نہیں ہے کہ ہر پیچھے رہ جانے والا اللہ کی نظر میں معتوب اور مغضوب ہے، نہیں ہے کوئی گناہ حرج بیماروں پر نہ ان لوگوں پر جن کے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ خرچ کریں جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خلوص رکھیں۔ دل سے پرخلوص ہونا ضروری ہے، نیکی کرنے والوں پر بھی اعتراض کا کوئی راستہ نہیں، اللہ بے حد بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 92 جو سورۃ التوبہ کی ہماری آخری سیکنڈ لاسٹ آیت کریمہ ہے، اللہ نے فرمایا اور نہ ان لوگوں پر کوئی عذر یا کوئی بہانہ یا کوئی اللہ کی طرف سے پکڑ یا عتاب ہے کہ جب بھی وہ تیرے پاس آئے ہیں تاکہ تو انہیں سواری دے دے تو انہیں کہا میں وہ چیز نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کروں، تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں اس غم سے کہ وہ نہیں پاتے جو وہ خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھنا تو ان لوگوں کو ہے جو اس وقت اس سے اجازت مانگتے ہیں، وہ صحت مند ہیں، دولت مند ہیں، لیکن راضی ہو گئے اس بات پر کہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے سو وہ نہیں جانتے۔ تو اس وقت یاد رکھیے کہ سابقون الاولون اللہ کی نظر میں آ جاتے ہیں، اور جو سب سے پیچھے رہتے ہیں نیکی کے کام پر اللہ تعالیٰ ان کو ناپسند کرتا ہے۔ تو ایک عادت اختیار کیجئے کہ جب نیکی کی طرف دعوت دی جائے تو آگے بڑھ کر اس کو قبول کریں اور سب سے پہلے وہ کام کر کے دکھائیں تاکہ اللہ کی نظر میں آپ آ جائیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ 9واں پارہ، ہمارا 10واں پارہ الحمدللہ اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ قرآن کی صحیح معنوں میں سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنا آسان کر دے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔